اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. انسان پر بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ غسل کرنا سنت ہوتا ہے، اور بعض اوقات غسل کرنا مستحب ہوتا ہے. فرض کب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے، یا نیند میں چاہے مرد ہے یا عورت ہے اس کو احتلام ہو جائے اس وقت بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. جو حیضہ عورت ہے یا نفاس والی ہے، جب ان کا وہ دن مکمل ہوتے ہیں تو ان پہ بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. جو فوت ہو جاتا ہے، میت ہوتا ہے، اس کو غسل دینا بھی فرض ہے. ان حالات میں تو غسل فرض ہے. البتہ جب کوئی کافر مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ہوتے ہیں تو ان پہ غسل کرنا واجب ہے، کوئی بھی ہو. اسی طرح 15 سال سے پہلے اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو احتلام ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ 15 سال کے بعد جو ہے بچہ بالغ ہوتا ہے. اور کوئی 15 سال سے پہلے ہو جاتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے تو ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. باقی جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اسی طرح جو حج اور عمرہ کے لیے جائے، حج اور عمرہ کے لیے جب احرام باندھتے ہیں اس سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. عرفات کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے. باقی جتنے بھی حالات ہیں وہ مستحب عمل میں آتے ہیں. جب ہم غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائیں تو پہلے ہم اپنے جسم پہ دیکھ لیں، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، چہرے پہ، کہ رنگ تو نہیں لگا ہوا. یہ جو ہم ٹیئر گارڈر کو رنگ کرتے ہیں، یہ مکانوں کو رنگ کرتے ہیں، تو یہ رنگ لگا ہوتا ہے. یا ہم دیکھ لیں ہمارے جسم پہ کہیں جگہ پہ ایلفی تو نہیں لگی ہوئی. یا ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ناخنوں پہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں ناخن پالش لگا لیتی ہیں، وہ تو نہیں لگی ہوئی. اگر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو پہلے اتارنا ضروری ہے. اگر ہم نے غسل کیا اور ہمارے ہاتھ پہ رنگ لگا ہو، کیونکہ رنگ کا ایک اپنا جسم ہوتا ہے، تو جہاں رنگ لگا ہوگا تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، جلد جو ہمارا جو جسم ہے وہ خشک رہے گا، تو اس سے غسل نہیں ہوگا. ایسے ایلفی لگی ہوتی ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز لگی ہوتی ہے جس کا اپنا ایک جسم ہوتا ہے، تو ہمارے جسم تک پانی نہیں پہنچے گا. اسی طرح عورتیں ناخن پالش لگا لیتی ہیں اور غسل کرتی ہیں تو وہ ناخنوں سے نہیں اتارتی، تو ان کا بھی غسل نہیں ہوتا. اسی طرح ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں تو عورتیں آٹا گوندتی ہیں تو ناخنوں کے اندر آٹا چلا جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے. غسل کرے گی اگر وہ نہیں نکلا تو اس کے پیچھے پانی نہیں پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے اگر ناخن بڑے ہیں، پاؤں کے ناخن بڑے ہیں، تو اس میں اگر مٹی ہے تو مٹی اگر کھڑی رہی نہ نکلی تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. تو غسل کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں. اگر یہ رنگ لگا ہے یا ایلفی لگی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اچھی طرح صاف کر لیں ناخن کاٹنے، اس کے بعد ہم غسل کریں. جب ہم غسل خانہ میں جائیں تو کپڑے اتارنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت شیاطین اور جنات کے درمیان ہمارے درمیان ان کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لنگیج کو نہیں دیکھ سکتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ہم اپنے کپڑے اتاریں. بہتر تو یہ ہے کہ کپڑے اتاریں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی چھوٹا سا کپڑا ہو وہ رکھ لیں، پورا لنگیج ظاہر نہ کریں، پھر نہا لیں. اگر ہم کپڑے سارے اتار ہی دیتے ہیں، ننگے ہو کے نہاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں چھوٹا سا کپڑا رکھ لیں تاکہ ہمارا لنگیج بالکل ظاہر نہ ہو. تو دونوں طریقے جائز ہیں، بہتر طریقہ کپڑا رکھنے والا ہے. مہندی لگا لیں. ہاں، مہندی سے غسل ہو جاتا ہے کیونکہ مہندی کا اپنا جسم نہیں ہے. یہ جو رنگ ہے ہمارے اس میں چمڑے میں جذب ہو جاتا ہے، تو اس کا علیحدہ جسم نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ پہ لگے گی تو رنگ آئے گا، وگرنہ نہیں، ایسا رنگ نظر ہی نہیں آتا. تو وہ جو دوسرا رنگ اس کا ایک اپنا جسم ہے علیحدہ، تو اس کے لگنے سے وہ ہمارے جسم پہ تو ہوتا ہے لیکن جسم میں جذب نہیں ہوتا، اوپر کھڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے بعد میں اگر ہم پٹرول سے یا مٹی والے تیل سے وہ رنگ اتارنا چاہیں، ایلفی اتارنا، وہ اتر جائے گی، لیکن مہندی نہیں اترتی کیونکہ وہ ہمارے جسم کے اندر جذب ہو چکی ہوتی ہے. تو مہندی لگانے سے غسل ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں جس کا ایک اپنا جسم ہوتا ہے تو اس سے پھر غسل نہیں ہوگا. بیت الخلاء میں ہم جب غسل کریں تو ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو. جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ جب ننگے ظاہر ہو جائے، چاہے بیت الخلاء چاہے غسل خانہ ہے،
تو قبلے کی طرف ہمارا منہ نہ ہو بلکہ دوسری شمال جنوباً ہو، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف۔ تو جب غسل کرنے لگے تو باتیں نہ کریں، غسل خانے میں جا کے پھر ہم کہیں جی تولیہ نہیں ہے تولیہ لے کے آؤ، کپڑے نہیں ہے کپڑے لے کے آؤ، بنین نہیں ہے صابن نہیں ہے پانی نہیں ہے موٹر چلاؤ، تو اس کے اندر باتیں نہ کریں۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر ضروری کام ہے تو ہم دروازہ کھٹکھٹا دیں، یا ہم جو ہمارا ننگیج ہے اس پہ کپڑا ڈال کے پھر ہم منگوا سکتے ہیں جو کچھ منگوانا چاہے۔ ننگیج باتیں بھی نہ کریں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننگیج کی حالت میں باتیں کرنا اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ساز ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کریں۔ ہم کھڑے ہو کے بھی غسل کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر طریقہ ہے افضل طریقہ وہ بیٹھ کے ہے۔ بیٹھ کے ہم جب غسل کریں گے تو ہمارا ننگیج زیادہ زہر نہیں ہوگا۔ تو اگر کھڑے ہو کے کوئی کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، تو بیٹھ کے زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے، چھلا ہوتا ہے، یا جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے کان میں کانٹے بالیاں وغیرہ یا ناک میں نتھلی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کو آگے پیچھے کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں گے ناپاک۔ یا جو عورتیں ہیں وہ اپنے ناک کی جو نتلی ہے، کیونکہ جو سوراخ ہوتا ہے یہ اب بہر والا حصہ بن گیا ہے، پہلے جب سوراخ نہیں تھا وہ اندر تھا، جب سوراخ ہو گیا تو وہ اب جسم کا بہر والا حصہ بن گیا ہے، تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کو ہلا لینا چاہیے۔ اسی طرح جو کانوں میں سوراخ ہوتے ہیں کانٹے پہننے کے لیے یا بالیاں، تو ان سوراخوں میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرنے کے بعد جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے پہننے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، آدمی یہ دعا یاد کرو، اس کو پڑھے بھی صحیح۔ یہ دعا پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، تو یہ دعا ہم یاد کریں۔ جب ہم غسل کر لیتے ہیں باہر آتے ہیں تو بعد میں ہمیں علم ہوتا ہے اوہو رنگ لگا ہوا ہے یا ایلفی لگی ہوئی ہے یا اور کوئی چیز جسم پہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو اتار کر جس چیز سے اتار لیں تو اس جگہ کو صرف دھو لینا کافی ہے، دوبارہ نہانا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پہ وہ چیز لگی ہے صرف اسی کو اتار کے رنگ کو یا ایلفی کو یا اور کوئی چیز ہے اتار کے آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں، پورا غسل دوبارہ ضروری نہیں ہے۔ یا اسی طرح ہم نکلتے ہیں باہر اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تھوڑی سی جگہ، تو پھر صرف اسی جگہ کو دھو لیں، سارا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ باقی غسل کے کچھ فرائض ہیں، وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ 3 فرض ہیں کہ غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا ایک حصہ بھی ایک بال بھی خشک نہ رہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان کنتم جنبا فطہروا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو۔ تو پاکی حاصل اچھی طرح اس وقت ہوگی جب ہمارے جسم پہ ایک بال بھی خشک نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، جب انسان جنبی ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے جو بال ہیں جسم پہ، جتنے بھی بال ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ بھی جنبی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی بال ہیں اگر جسم پہ ایک بال بھی خشک رہ گیا، ہم نے اچھی طرح غسل نہ کیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ باقی غسل کی کچھ سنتیں ہیں کہ غسل کرنے سے پہلے ہم اپنے پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد ہم استنجا کریں، استنجا کے جو مسائل ہیں وہ بتا دیے۔ اس کے بعد جسم پہ جہاں گندگی لگی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح پہلے دھو لیں، صاف کر لیں، اس کے بعد وضو کریں، اس کے بعد پورے جسم پہ 3 بار پانی بہائیں، تو اس طرح ہمارا جو ہے غسل بھی ہو جائے گا۔ جو پہلے 3 چیزیں بتائی ہیں فرض، اگر ان میں کمی کوتاہی ہوئی تو غسل نہیں ہوگا۔ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں اگر ان میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو غسل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ثواب پہ جو ہمیں ثواب ملنا تھا اس میں تو کمی ہوگی، لیکن ہمارا غسل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔